السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے بہت سارے احکام و مسائل، خاص طور پر طہارت، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں اہم اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ طرح طرح کے وسوسوں، پریشانیوں اور توہمات کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بہت سارے ایسے مسائل اور بہت سارے ایسے احکامات کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام الناس کے اندر غلط فہمیوں کے طور پر پھیلے ہوئے ہیں، یا ان کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط مسائل کا شکار ہے اور انہی کے مطابق عمل کرتے آ رہے ہیں۔ چلیے آج کی مجلس میں بھی چند ایسے مسائل پر گفتگو کی جائے جو ہمارے درمیان غلط فہمیوں کے طور پر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا مسئلہ ہے جنابت کی حالت میں کون سے کام کرنا ناجائز ہے، جن کو عوام الناس غلط سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں بھی وہ تمام کام آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنابت میں عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو دیکھیے اس کے بارے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ باقاعدہ غسل کرنے کے بعد ہی دودھ پلایا جائے، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں کھانا پکانا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بہت ساری جگہوں پر سنا گیا ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لے تب تک وہ کھانا نہیں پکا سکتی، اور اگر کوئی عورت کھانا پکا لے تو اس کھانے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی اگر کوئی عورت کھانا بنائے تو اس کا کھانا بنانا بالکل درست ہے، وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں جسم سے نکلنے والا پسینہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس پسینے کے ساتھ نجاست بھی شامل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا ناپاک ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت حالت جنابت میں ہے، ان پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو غسل کے واجب ہونے کی وجہ سے صرف ان کا بدن حکمی طور پر ناپاک ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، کوئی کپڑا پہن لیتے ہیں یا کسی بستر یا صوفے پر بیٹھتے ہیں، تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ یا وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، چاہے ان کے جسم سے پسینہ نکل کر وہ چیز گیلی ہو جائے، جو کپڑا انہوں نے پہن رکھا ہے وہ گیلا ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مان لیجئے کسی جگہ پر نجاست گری ہے، ناپاکی لگی ہے، بیت الخلاء وہاں اڑا ہوا ہے یا پھر خون کے چھینٹے اڑے ہیں، تو اگر کوئی ایسا آدمی جو کہ جنابت کی حالت میں ہے، اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، اس کے پسینے سے وہ جگہ تر ہو جا رہی ہے، خون کے جو ذرات تھے، اثرات تھے، وہ منتقل ہو کر کپڑے پر لگ جا رہے ہیں، بیڈ شیٹ پر لگ جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے اس ناپاکی کی وجہ سے وہ چیزیں ناپاک ہوئی ہے، اس کے پسینے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوئے۔ تو جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، اور وہ پسینہ کسی بھی چیز کو لگ جائے تو وہ چیز بھی ناپاک نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ اس کے پسینے کے ساتھ کوئی ناپاک چیز نہ مل گئی ہو اور وہ ادھر ادھر نہ پھیل گئی ہو۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں کلی کرنے سے پہلے کھانا پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل جنابت نہیں کیا ہے، وہ ناپاک ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس نے پانی نہیں پیا، تو ڈائریکٹلی بغیر کلی کیے پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جس وقت آپ پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ کلی کر لیں، اس کے بعد پانی پیے۔ ڈائریکٹلی پانی پینا یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈائریکٹلی پانی پی لیتا ہے، کلی نہیں کرتا، تو یہ مکروہ ہے،
اور اس میں بھی صرف جو پہلا گھونٹ ہوتا ہے یہ گھونٹ مکروہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں جو دوسرا، تیسرا، چوتھا گھونٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر اور مستحب صورت یہی ہے کہ جس وقت آدمی کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے تو غسل جنابت کے واجب ہونے کے بعد جس وقت وہ پانی پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پہلے وہ ایک گھونٹ لے اور اس کے بعد کلی کر دے، بقیہ پانی وہ پی سکتا ہے، لیکن یہ صرف پہلے گھونٹ تک ہی محدود ہے اور وہ اس کے لیے ہی پینا مکروہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا ہی مکروہ ہے یا اس کا جھوٹا حرام ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنابت کی حالت میں کھانے سے پہلے ٹھیک طرح کلی کر لی یا کلی کیے بغیر ہی منہ بھر کر پانی پی لیا تو ایسی صورت میں یہ غسل جنابت کی کلی کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس سے کلی کرنے کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اس لیے جس وقت وہ غسل کرنے جائے تو غسل کرنے کے وقت دوبارہ کلی کرنا، یعنی جو 3 فرائض ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت جس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلی کرے، غرارہ کر لے، یعنی جو پانی ہے وہ حلق تک پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے ہی پانی پینے کی غرض سے جنابت کی حالت میں کلی کر لیتا ہے کھانا کھانے کے وقت، یا یہ کہ وہ پانی پی لیتا ہے منہ بھر کے، تو اس صورت میں اس کا جو فرض تھا یہ فرض ادا ہو گیا۔ اب جس وقت غسل کرنے کے لیے بیٹھا ہے کلی نہیں کیا، صرف اس نے پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہا لیا، تب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن غسل کرنے کے وقت جو بہتر طریقہ ہے یہ یہی ہے کہ آدمی پہلے کلی کر لے، وضو کر لے اور اس کے بعد میں غسل کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کلی کرنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا غسل مکمل ہو جاتا ہے، غسل کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو 5 مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس سے تو پتہ یہ چل گیا کہ جنابت کی حالت میں جن چیزوں کو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں یا جن کاموں کے کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت آدمی پر غسل جنابت واجب ہو جائے وہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے رہے، جی نہیں۔ جس وقت آدمی پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ فوراً وہ غسل کر لے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی 10:05 کے اوپر جنوبی ہوا اور فوراً وہ غسل کر لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل جنابت واجب ہونے کے بعد فوراً وہ غسل کر لے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہیں ہے، سردی کی وجہ سے وغیرہ اور بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے 1-2 گھنٹے کا وقت ہو تو غسل سے پہلے وہ وضو کر لے۔ لیکن اگر وضو بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا موقع میسر نہیں ہے تو کم از کم وہ استنجا کر لے اور جہاں جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو صاف کر دے، اس کو دھو لے، اور اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وہ لازمی طور پر غسل کر لے تاکہ کوئی نماز وہ چھوٹ نہ پائے، جماعت چھوٹ نہ پائے اور نماز کا وقت نہ نکل پائے۔ غسل جنابت کے ان 5 مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ سنت جس کو آج ہم لوگ ایک گئے گزرے زمانے کی بات سمجھتے ہیں یا یہ کہ اس سنت پر عمل کرنا عیب سمجھتے ہیں، وہ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد جب تک اپنی انگلیوں کو خود چاٹ کر صاف نہیں کر لیتے یا اپنی انگلیوں کو کسی سے نہ چٹوا دیتے اس وقت تک ہاتھوں کو دھوتے نہیں تھے یا پھر کسی چیز سے پوچھتے نہیں تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سنت چھوٹتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ عمل فضیلت اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس وقت ہم کھانا کھا لیں، کھانے سے فارغ ہو جائیں اور اب بس ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ دھونے سے پہلے ایک کام ضرور کر لے کہ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کر لے، اس کے بعد ہی ٹیشو پیپر سے صاف کرے یا پانی وغیرہ سے صاف کرے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے یا کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹنا یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے اس کی ترغیب اور اہمیت وارد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کے بعد ہاتھ کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے اس کی انگلیوں کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خود انگلیاں نہ چاٹے تو کم از کم کسی دوسرے کو چٹوا دے۔ اس حدیث سے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں کے چاٹنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو رومال یا کسی اور چیز سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ واقعات جس وقت ہم کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر، ہماری انگلیوں پر کھانے کے بہت سارے ذرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یوں ہی صاف کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں یا دھو لیتے ہیں تو ہاتھ میں جو لگا ہوا کھانا ہے، ایک تو اس کی بے حرمتی ہے، یہ اس کی ناقدری ہے، نعمت کی ناقدری ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے جو ہمارے انگلیوں پر کھانے کے ذرات ہیں اس کے کسی حصے میں برکت ہو جس کو ہم ضائع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت چھوٹ رہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونے سے پہلے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے پوچھنے سے پہلے اس سنت پر عمل کر لینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اپنی انگلیوں کو جس وقت چاٹنا شروع کرے تو چاٹنے کے لیے کون سی انگلی سے سٹارٹ کرے اور کہاں پر اینڈ کرے؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کو چاٹا ہے، ایک انگوٹھے کو، ایک درمیانی شہادت کی انگلی کو، اور اس کے بعد درمیانی انگلی کو۔ یہ 3 انگلیاں تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان 3 انگلیوں کو بالترتیب، پہلے درمیانی انگلی، اس کے بعد میں پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھے، ان تینوں انگلیوں کو ترتیب سے چاٹ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور اس کے بعد جس وقت کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر ترتیب وار درمیانی انگلی، شہادت کی انگلی اور اس کے بعد انگوٹھا، ان تینوں انگلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاٹ لیا۔ تو یہ تھی سنتیں، ایسی سنتیں جس کی جانب عام طور پر ہماری توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے، اور جس کو ہم ایک پچھڑی ہوئی بات اور ایک ایسی بات سمجھنے لگے ہیں جو کہ شریعت میں اور دین میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور چند چیزیں آپ کے سامنے یوں بیان کی جاتی ہیں جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سطر کھلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا سطر ہوتا ہے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک، اتنا اگر سطر کھل جائے، یہ سطر کا کوئی حصہ کھل جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا وضو ہی ٹوٹ گیا، جبکہ یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے۔ صرف سطر کھلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح لباس بدلنے کی وجہ سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نے وضو بنایا ہے، اس کے بعد کپڑے چینج کر رہے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سطر کھلنے کی وجہ سے یا کپڑے بدلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو ننگا دیکھ لے، برہنہ دیکھ لے تو دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کسی کا گھٹنا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہوتا ہے، اس لیے بنا کسی سخت ضرورت کے اور سخت مجبوری کے گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے۔ لیکن کسی آدمی نے کسی غرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے گھٹنا کھول دیا ہے تو گھٹنا کھولنے کی وجہ سے اس آدمی کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور جس نے اس کو دیکھا ہے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پینٹ کو، ازار کو یا پھر پائجامے کو یا شلوار کو گھٹنوں سے اوپر کھینچ لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بنا کسی سخت مجبوری کے، بنا کسی سخت عذر کے گھٹنا نہیں کھولنا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی نے کھول دیا ہے تو گھٹنا کھلنے کی وجہ سے، سطر نظر آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
بنا کسی عذر کے شرمگاہ کو چھونا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن کسی آدمی نے مجبوری کی وجہ سے، تکلیف کی یا کسی بیماری کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی اگر ڈاکٹر ہے اور وہ علاج کے دوران کسی مریض کی شرمگاہ کو چھوتا ہے علاج کے ذریعے، علاج کی وجہ سے، تو ڈاکٹر کا بھی وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو چھونے یا اس کا بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ برہنہ ہو کر وضو کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح چہرے سے بال نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی چہرے سے کسی بال کو اکھاڑ لیتا ہے تو بال کے اکھاڑنے کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن داڑھی وغیرہ کے بالوں کو نوچنا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر منڈانے کی وجہ سے، کٹنگ کرنے کی وجہ سے، یا پھر بالوں کو ترشوانے کی وجہ سے یا ناخن کاٹنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ وہم بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ عین مستحب عمل ہے کہ بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مستحب عمل ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے سے بھی کسی ماں کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ گانا سننے یا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ گانا سننا، ٹی وی دیکھنا یہ گناہ والی بات ضرور ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح گالی دینے کی وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گالی دینا اپنی ذات میں گناہ ہے، واقعتاً اس سے بچنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی اگر گالی دے دے تو اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیبت کرنے کی وجہ سے یا بد نظری کی وجہ سے کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھ لے یا کوئی نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھ لے تو یہ گناہ ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کی بھی بنیاد اور اس کی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ ببل چبانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی بالکل ٹوٹتا نہیں ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیز، روٹی یا گوشت وغیرہ کھانے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ کسی بھی جانور کا گوشت جو کہ آپ کے لیے حلال ہو، اس کے کھانے کی وجہ سے، صرف کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بیڑی یا سگریٹ پینے کی وجہ سے بھی وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کو پیشاب کے بعد پاک کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ بچہ جو کہ ناپاک ہے، آپ نے ناپاک بچے کو پاک کروایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی پاکی کی وجہ سے آپ کی پاکی کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کو پاک کراتے ہوئے ناپاکی کی چھینٹیں اڑ کر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جاتے ہیں اور زیادہ لگتے ہیں تو اس صورت میں اتنے حصے کو، بدن کے حصے کو یا پھر کپڑے کے حصے کو دھونا چاہیے، لیکن آپ کے وضو پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نجاست کے اوپر پاؤں پڑنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نجاست کے اوپر اگر آپ کا پیر پڑ جاتا ہے اور نجاست آپ کے پیر پر لگ جاتی ہے تو صرف آپ کا پیر ناپاک ہوا ہے، گندا ہوا ہے، اتنے حصے کو صرف پاؤں کو دھو لیں گے تو کافی ہے، پورے وضو کے اوپر اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ تو جتنی باتیں بیان کی گئی ہے، ان تمام باتوں کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ناقض وضو نہیں ہیں، وضو کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی تھی گناہ کرنے کے بعد، یعنی کسی مرد نے بد نظری کر لی، کسی عورت نے بد نظری کی، غیبت کی، چغلی کی، گالی دی، ٹی وی دیکھ لیا یا پھر ننگی تصویریں دیکھ لی، واقعتاً یہ تمام چیزیں گناہ ضرور ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہر مسلمان کے فرد کو، ہر مرد کو اور ہر عورت کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ان تمام گناہوں کے صادر ہونے کے بعد جس چیز کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے اور توبہ استغفار کرے، اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور آئندہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا سچا پکا ارادہ کر لے۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو وضو ٹوٹے گا نہیں، البتہ مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے گناہ کر لینے کے بعد آدمی وضو کر لے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔
نواقض وضو کے متعلق جن غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک گڑ کے بارے میں تحقیق جو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے وہ اس لیے کہ لوگ گڑ کھانے کا جو فائدہ ہے یہ شریعت اور سنت سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ عوام میں یہ حدیث مشہور ہے کہ گڑ کھایا کرو کیونکہ یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل مسلم ہے، تسلیم کرنے والی ہے اور صحیح ہے کہ گڑ کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ گڑ کھانے کی وجہ سے انسان اپنے صحت کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کسی حدیث کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے، تو اس طرح یہ حدیث کی کتابوں کا حوالہ دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی چیزوں کو منسوب کرنا جو حقیقتاً آپ نے بیان نہیں فرمائی، تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من گھڑت باتوں کو حدیث کہہ کر بیان کرنے والے کے لیے جہنم کے ٹھکانے کا عذاب سنایا ہے، تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو گڑ کھانے کی فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے، ہاں ڈاکٹروں نے اور لوگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو بات کہی ہوگی وہ کہی ہوگی، لیکن آپ اس کو حدیث نہ سمجھے اور ایسی تمام چیزوں کو حدیث کہنے سے بچتے رہے جو کہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔